السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ عدالتی محاذ مسلسل گرم ہے۔ ریزرو سیٹس کے کیس کے فیصلے کے بعد ججز سینیورٹی کا معاملہ اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے اس معاملے پر انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی، تو آج جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا سینئر ترین جج قرار دے دیا گیا ہے۔ ججز کی سینیورٹی کے تعین اور عارضی یا مستقل ٹرانسفر کا معاملہ صدر مملکت آصف علی زرداری کو بھیجا گیا تھا، جس پر صدر مملکت نے جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا سینئر ترین جج ڈکلیئر کرتے ہوئے جسٹس سرفراز ڈوگر اور دیگر 2 ججز کا تبادلہ بھی مستقل قرار دے دیا ہے۔ جاری کردہ سینیورٹی لسٹ کے مطابق ٹرانسفر ہونے والے جسٹس خادم حسین سومرو 9ویں جبکہ جسٹس محمد آصف 11ویں نمبر کے جج ہوں گے۔ اس نئی سینیورٹی لسٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے 3 سینئر ترین ججز کے نام کنسیڈر کیے جائیں گے، جن میں جسٹس محمد سرفراز ڈوگر ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ دوسرے نمبر پر جسٹس محسن اختر کیانی اور تیسرے نمبر پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں۔ عدالتی محاذ پر جاری گہما گہمی پر آگے چل کر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پروگرام کے اس حصے میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق وزیر اعظم اور سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی۔ سر، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ریزرو سیٹس پہ بھی بات کروں گی، ججز ٹرانسفر کیس پہ بھی بات کروں گی، پی ٹی آئی کے اختلافات پہ بھی، لیکن پہلا سوال آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گی کہ چودھری نثار صاحب کی آج وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی، کس طرح سے دیکھتے ہیں اس ملاقات کو؟ کیا وہ اس جماعت کو پیارے ہونے والے ہیں؟ اور وہ آپ کی اور ان کی جماعت بھی پہلے ایک تھی، تو آپ نے ان سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ نہیں، میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن فون پہ بات ہوتی رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا ان کی کس کانٹیکس میں ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر سے۔ پرائم منسٹر سے ملاقات کا کانٹیکس تو ہم سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ماشاءاللہ وہ بہت عقل و صلاحیت رکھتے ہیں، وہ بلا وجہ کسی سے بھی نہیں ملتے، تو ملنے کی کوئی خاص وجہ ہی ہوگی۔ اچھا، نہیں، مجھے علم نہیں ہے۔ اچھا، صحیح مجھے ہاں صحیح۔ تو سر، اب اگر میں پی ٹی آئی کی بات کروں، یہ اس جماعت کو مکمل کارنر کر دیا گیا ہے، عدالتوں کے فیصلے بھی پی ٹی آئی کے حق میں نہیں آتے۔ اگر احتجاج کی بات کی جائے تو ان کی جماعت کوئی ایسا احتجاج بھی نہیں کر سکی، کہتے تھے عید کے بعد کریں گے احتجاج، کتنی عیدیں آئیں، کتنی چلی گئیں، اب آپس میں یہ لڑتے ہیں۔ اس سارے دوران میں آپ ریزرو سیٹس کا فیصلہ آنا کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، کوئی جماعت کوئی دوسرا کارنر نہیں کر سکتا۔ سیاسی جماعت عوام کی مقبولیت پہ اس کا انحصار ہوتا ہے، وہ اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، وہ کارنر جسے آپ کہتے ہیں تو اس سے ہوتی ہے۔ تو پی ٹی آئی کو اپنا عمل اور رویہ دونوں بدلنے کی ضرورت ہے۔ ان کے پاس اپوزیشن ہے قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، وہاں پہ اپنا رول ادا کریں جو وہ نہیں کر رہے۔ ان کے پاس ایک حکومت ہے پاکستان کے ایک بڑے صوبے میں، اس حکومت کو اس طرح چلائیں کہ لوگ، وہ حکومت بھی چاہ رہی ہے، جو ایک خبریں آ رہی ہیں ذرائع سے وہ یہی ہے کہ اگر یہ 35 آزاد اراکین اگر یہ حکومت کو جوائن کر لیتے ہیں تو پھر تو پی ٹی آئی کی حکومت کے پی کے سے چلی جائے گی، اور اگر جو 8 مئی کے کیسز ہیں، جو 9 مئی کے کیسز ہیں، جو ججز صاحبان نے کہا ہے کہ 8 اگست تک ان کو نمٹانا ہے، اس میں اگر گنڈا پور صاحب کو بھی کوئی سزا ہو جاتی ہے تو پھر تو کے پی کے کی گورنمنٹ چلی گئی۔ بہرحال جب تک ہے اس پہ کام تو کریں نا۔ کام نہ کرنا مجھے سمجھ نہیں آتا۔ ایک حکومت ہے جس کے پاس بڑی واضح اکثریت ہے، کوئی سیاسی مشکل نہیں ہے، تو وہ کیوں کام نہیں کرتی؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ آپ کو عوام میں مقبولیت یقیناً پی ٹی آئی کی ہے، لیکن وہ دوسروں کی ناکامی کی وجہ سے ہے، ان کے اپنے کسی عمل کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو ان کو اپنے معاملات کو درست کر کے سیاست کرنی چاہیے۔ ایک ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، وہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ جماعت اس طرح بچوں کی طرح جو لڑتی ہے، کیا انہیں کوئی سمجھانے والا نہیں؟ کیا ان کی لیڈر تک رسائی نہیں؟ اگر کہا جاتا ہے کہ جی لیڈر سے ملنے نہیں دیا جاتا، تو بیرسٹر صاحب کی ملاقات تو ہو جاتی ہے لیکن گنڈا پور صاحب کی ملاقات نہیں ہوتی۔ یہ کوئی ٹیکٹکس ہیں ان میں لڑائیاں ڈلوانے کے، یا کوئی خاص لوگ ہیں جو ملاقاتیں کرواتے ہیں؟ نہیں، وہ جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے اس قسم کے معاملات استعمال کرتی ہے کہ بات نہ ہونے دیں، ملاقات نہ ہونے دیں، تاکہ عمران خان صاحب ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، ایک جماعت کے سربراہ ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اب وہ کنوکٹڈ وہ انڈر ٹرائل نہیں ہے، تو ان کی کم از کم ملاقات ہونے دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی پارٹی کو ڈائریکشن دے سکیں، ملک کی سیاست کے لیے کوئی رول ادا کر سکیں۔ وہ بات نہیں ہو رہی۔ حکومتیں اصل سمجھتی ہیں کہ شاید اس سے ہمیں کوئی سیاسی فائدہ ہو جائے گا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انتشار ہے، جو بھی وہاں سے مل کے آتا ہے وہ نئی بات بتاتا ہے، وہاں آپس میں دوسرے کو مانتے نہیں ہیں بدقسمتی سے یا جیسے بھی ہے۔ پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جس میں ایک پولیٹیکل لیڈر ہے
اور نیچے ورکر ہے، ووٹر ہے اور عوام ہے. بیچ میں جو پارٹی لیڈرشپ ہے، مجھے ورکر کا، عوام کا اعتماد ان پہ نظر نہیں آتا. مختلف حوالے سے ان کے تو مختلف بیانات آتے رہتے ہیں، لیکن اس سے کچھ مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ مزید پیچیدہ ہی ہوتے ہیں کہ کیا سوچ ہے جماعت کی، آپس میں بیانات میں تضادات ہیں. تو یہ ایک جماعت کے لیے، ملک کی سیاست کے لیے اچھی بات. جی، کرٹیسزم بھی بہت ہے. سر، اب جو ریزرو سیٹس کا فیصلہ تھا جو کہ 12 جولائی کو آیا، وہ ایک بڑا واضح فیصلہ تھا. 13 رکنی بینچ نے وہ فیصلہ دیا. اس کے بعد 2 وضاحتیں بھی آئیں جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہیں مانی. 27 جون کو ایک فیصلہ آئے گا جو اب آ چکا ہے، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ مانے گا. اس سارے سینیریو میں آپ عدلیہ کا کردار کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور کیا ان ججمنٹس کا آتھر کوئی اور ہے؟ دیکھیں، آتھر تو مجھے امید ہے کہ اگر جج لکھ رہے ہیں، اس پہ سائن کر رہے ہیں، تو آتھر وہی ہوں گے. اگر ہمارے ججز کا یہی حال ہو گیا ہے، سپریم کورٹ کے جج کا، کہ اس کو ڈیسیجنز کی اور سے مل رہے ہیں، تو پھر تو ملک کا نظام ختم ہو گیا نا. پھر تو نظام نہ رہا، پھر تو نہ آئین کی بات رہی، نہ ملک میں قانون کی بات رہی. یہ فیصلہ بھی جو ہے، اس کی ڈیٹیل جب آئیں گی تو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کیا ڈیٹیلز ہیں. لیکن اس کو بھی تاریخ قبول نہیں کرے گی. یہ ایک بہت متنازع فیصلہ ہوگا، اور اس کے ملک کی سیاست پر بڑے گہرے اثرات ہوں گے. اور اس سے جو تنقید تھی کہ 26ویں ترمیم کا مقصد ہی یہ ہے اس قسم کے فیصلے حاصل کرنا، اس بات کو بھی تقویت ملے گی. میرے نزدیک کم از کم مجھے بڑی کلیئرٹی ہے جو میں نے آئین دیکھا ہے. کیونکہ جب بھی آپ آئین کی تشریح کرتے ہیں تو آپ انٹینٹ آف دا فریمرز دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے آئین بنایا تھا ان کا مقصد کیا تھا یہ شک رکھنے کا. کیونکہ آپ ہر چیز کو آئین میں بیان نہیں کر سکتے. آپ گائیڈنگ پرنسپلز دے دیتے ہیں، آپ ایک جو انٹینٹ ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں، اس کے اوپر پھر تشریح کی جاتی ہے. تو انٹینٹ بڑی کلیئر تھی کہ اگر آپ 40% سیٹیں حاصل کریں گے قومی اسمبلی کے الیکشن میں، تو 40% ریزرو سیٹس آپ کو مل جائیں گی. پروپورشنل ریپرزنٹیشن، جی، آرٹیکل 51. آپ کو 60 نہیں مل سکتی، 60%. آپ کو 41% بھی نہیں مل سکتی. تو اگر اس سارے فیصلے کا اثر یہ ہوگا کہ کچھ جماعتوں کو ان کی جو سکسیس تھی قومی اسمبلی کے الیکشن میں، اس سے زیادہ پروپورشنل سیٹس مل جائیں گی، تو یہ نفی ہے آئین کی روح کی. تو سر پھر آئین کی بالادستی، ووٹ کو عزت دو، جمہوریت، یہ سب پھر یہ سب ختم ہو چکی ہیں. یہ ماضی کی کہانی ہے پاکستان میں. سپریم کورٹ اب جو ہے وہ پارلیمنٹ کے نیچے آتا ہے یا کانسٹیٹیوشن کو مطابق چلے گا؟ وہ اگر سپریم کورٹ اب کانسٹیٹیوشنل بینچ کے مطابق چلے گا، مطلب مرضی کے فیصلے ہوں گے. جی، وہ وہی فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ نہ سو ووٹو پاورز ہیں، نہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کی پاورز ہیں، نہ ججز کی پرفارمنس کو کویسچن کرنے کی پاورز ہیں، نہ آپ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سن سکتے ہیں. تو جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہی سپریم کورٹ ہے، اور اس کی بھی جو کمپوزیشن ہے وہ سپریم کورٹ خود طے نہیں کرتا، وہ ایک طرح سے حکومت طے کر رہی ہے. عوام تو سب دیکھ رہی ہے، پہلے بلہ چھینا، پھر مینڈیٹ چھینا. اب یہ کس طرح سے گورنمنٹ جو ہے یہ کل کو عوام کو فیس کرے گی؟ یا اگر کوئی اگلا الیکشن آئے گا تو پھر کیا وہی ہوگا جو پی ٹی آئی والے الزام لگاتے ہیں کہ جی 8 فروری کو الیکشن کچھ اور تھا، 9 فروری کو ڈیٹ کچھ اور، نتیجہ کچھ اور آیا؟ یہ الزامات پی ٹی آئی میں بھی لگتے تھے. یہ 77 سال کی تاریخ ہے ہماری. تو صرف پاکستان میں کوئی فیئر الیکشن ایل ایف او بناتے ہیں، کبھی ہم پی سی او بناتے ہیں، کبھی ہم اس کے تحت ججوں سے حلف لیتے ہیں، کبھی اس کے تحت لیتے ہیں. تو جب جس ملک میں سیاستدان جج ضمیر بیچنے پہ تیار ہو جائیں تو پھر وہاں کچھ نہیں رہتا. یہ کیفیت ہماری بھی ہو چکی ہے. بہت بڑا سوال آ گیا عدلیہ کے اوپر. کیا ابھی سے ججز نہیں کا آیا بہت عرصے سے، لیکن کبھی کوئی تاریخ میں ایسا جج رہا ہو جس کا ضمیر جاگا اور اس نے کہا ہو کہ میں ریزائن کرتا ہوں؟ ہیں لوگ ہیں، آپ اگر تاریخ کو دیکھیں لوگ ہیں، میں نام بھول گیا ہوں، لیکن بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے، اس میں بھی کوشچن ہے کہ بہت سے لوگ تھے جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف نہیں لیا، جو ججز تھے وہ نہیں لیا تھا. ان میں سے بہت کو کہا گیا کہ ہم نے ان کو انوائٹ ہی نہیں کیا تھا، ان کو دعوت ہی نہیں آئی تھی حلف لینے کی. تو ان کو اس طرح ان کو کر دیا جاتا ہے نگیٹ ان کی ایفرٹ کو. لیکن ہیں لوگ ہیں، اگر نہیں بھی بلایا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا جج تھا کہ وہ اپنا فیصلہ بیچنے میں تیار نہ ہوتا، تو ہم نے اس کو بلایا ہی نہیں اوتھ کے لیے. اور کچھ کو بلایا گیا انہوں نے نہ کر دی. ایسے لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں.
تو صرف یہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کے ہیرو یہی ہیں جو ایک جبر کے خلاف، ایک آمریت کے خلاف کھڑے ہوئے. میں عدالتوں پہ آپ کا ویو لینا چاہ رہی ہوں. مطلب ابھی جو ججز سینیورٹی کا ایشو تھا جس پہ انٹرا کورٹ اپیل بھی فائل کر دی گئی، لیکن آج صدر مملکت نے کہا کہ جی یہ پرماننٹ ججز ہوں گے. اب سرفراز ڈوگر صاحب کو پرماننٹ بنا دیا اور اب چانسز ہیں کہ وہ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ بھی بن جائیں. تو پھر فیصلے تو سارے ڈیسائیڈڈ ہیں، عوام کو دیوار پہ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جب ہم نے پیدا کر دیا نا ترامیم کے ذریعے، مختلف قوانین کے ذریعے، تو پھر یہ چیزیں سب ہو جائیں گی. تو سارا نظام ہی درم برم ہو گیا ہے. اور یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا ہے. بدقسمتی سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. بہت سی باتیں ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں. بالکل. کہ مجھے یاد ہے کہ ایک جج تھے، میں ان کا نام بھول گیا، ان کو ڈائریکٹلی چیف جسٹس لگا دیا گیا تھا. ایک بہت سے لوگ ایک ہائی کورٹ کا وہ جج ہی نہیں تھے، ان کو جج بنا کر سیدھا چیف جسٹس لگایا گیا. بالکل. تو یہ ایک خاتون جج بھی ایسی تھیں اور انہوں نے بعد میں ایک انٹرویو میں مانا بھی تھا. تو یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں ملک میں. اور ہمیشہ جب بھی یہ بڑے اہم اور آئینی پوزیشنز ہوتی ہیں، ان کے ساتھ آپ کھیل نہیں کھیل سکتے. ہم نے یہ کھیل کھیلنا معمول کا حصہ بنا دیا ہے. ایوری ڈے تھنگ فار اس. جی ایوری ڈے. اور سب سے جو تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ بھی نہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا. تو جو شخص ایسی بات کر دے، میں تو اس کو جج بننے کا اہل نہیں سمجھتا. اگر وہ آج یہ بات ذاتی مفاد کے لیے یہ چیزیں قبول کر لے گا کہ مجھے عہدہ مل جائے. سر اس میں ذاتی مفاد یا کوئی بلیک میلنگ ایلیمنٹ بھی تو ہو سکتا ہے. ہم مطلب ہے نا، پھر آپ نہ رہے نا، پھر آپ استعفیٰ دے دیں. اگر آپ کا وہ چوائسیز آپ کے پاس ہوتی ہیں. آپ ذاتی مفاد کے لیے آپ ایک غلطی کا حصہ بن جائیں، خرابی کا حصہ بن جائیں، یہ بات مناسب نہیں ہوتی، خاص طور پہ جج کے لیے. بالکل. سر بجٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی نے پہلے کہا کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے، ہم تحریک چلائیں گے، آواز اٹھائیں گے. اس کے بعد پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بجٹ منظور کرایا، اور اگر دیکھا جائے تو صرف سولر کا جو 18% تھا وہ 10% کیا گیا، اور بے نظیر انکم سپورٹ میں 20% کچھ اضافہ تھا وہ کیا گیا. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو کہ کیا یہ لپ سروس ہوتی ہے عوام کے سامنے؟ اگر پیپلز پارٹی کی بجٹ کے بارے میں یہی سمجھ ہے تو پھر میں ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں. یہ اتنی پرانی جماعت ہے جو اقتدار میں رہی ہے بہت دفعہ. اگر وہ بجٹ میں یہی خرابی ان کو نظر آئی کہ جو لوگ مہنگے گھر خرید رہے ہیں، مہنگی گاڑیاں خرید رہے ہیں، ان پہ ٹیکس کا نہ پوچھا جائے، ان کی انکم کا نہ پوچھا جائے، یا سولر کو 18 سے 10 کر دیا جائے. اور ایک آدھ اور بات تھی، بجٹ کا وہ حلیف جماعت ہیں، کیا ان سے بجٹ کے بارے میں مشورہ ہی نہیں کیا گیا؟ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے. یا وہ بجٹ باقی بجٹ سے اگری کرتے ہیں، یہ انہوں نے بات کی نہیں ہے. بالکل. بجٹ کے اندر اتنی بے پناہ خامیاں ہیں. اور خاص طور پہ بجٹ جو ہوتا ہے وہ ایک عکاسی کرتا ہے ایک سوچ کی. اگر آپ کی سوچ ہی درست نہیں ہے، اگر آپ ڈائریکشن نہیں ہے، تو بجٹ بھی اسی قسم کا بنے گا. یہ اکاؤنٹنگ بجٹ ہے. ہم نے اتنے اخراجات کرنے ہیں، اتنی ہماری آمدن ہو جائے گی، اتنا ہم نے اضافی ٹیکس لگا دینا ہے، اتنا ہم نے اضافی قرضہ لے لینا. یہ سارا بجٹ ہے. سر بجٹ میں جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے دفاع کا بجٹ بڑھایا. چلیں بہت اچھی بات ہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اس سے. کام سارے ہماری افواج پاکستان کرتی ہے. آج بھی ان کے اوپر حملہ ہوا، سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کے اوپر 13 لوگ شہید ہو گئے. اینڈ پہ سارا فائدہ یہ لے جاتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یہ کرا لیتے ہیں اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے. پھر خواجہ صاحب ہائیبرڈ نظام کی تعریف بھی کر دیتے ہیں. کس طرح سے اس ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں کہ پھر عوام کا ووٹ کہاں گیا؟ عوام نے جو ایک ووٹ دیا تھا یا جو ہمیں قانون کی بالادستی چاہیے تھی وہ کہاں گئی؟ دیکھیں، ہمیں آئین کے تحت نظام کو چلنا چاہیے. فوج کی ذمہ داری ہوتی ہے سرحدوں کو دفاع کرنا، ملک کی سیکیورٹی کو رکھنا. اور وہ بالکل کر جو حکومت ہے اس کا کام ہے کہ وسائل مہیا کرے. یہ سب چیزیں ہماری ذمہ داریاں ہیں. یہ کسی بھی احسان ہمارا نہیں ہوتا. یہ ہمیں ذمہ داری اس ملک نے دی ہے، ہم نے خود ذمہ داری قبول کی ہے. اب ہم نے اس کو آگے لے کر جانا ہے. جب تک اگر ملک کمزور ہوگا، اور ہماری آج کیفیت ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم معاشی طور پہ بے پناہ کمزوری ہیں ہماری. اگر ہم کو درست نہیں کر رہے تو ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. اس بات کا ہمیں احساس شاید نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایسے قوانین بنا رہے ہیں، ایسی آئینی ترامیم کر رہے ہیں، ہم نظام کی اتنی نفی کر رہے ہیں، آئین کو توڑ رہے ہیں، یہ سب چیزیں ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں. اور ہم نے اس کی بہت بھاری قیمت ادا کی ہے. لیکن شاید ہم نے کچھ سبق حاصل نہیں کیا. ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بننا تھا جس سے عوام کی بڑی امیدیں تھیں کہ شاید کچھ بہتری ہو جائے گی، وہ بھی نہیں بنا.
خان صاحب کے کیسز بھی میڈیا ختم نہیں بنا ہو رہا رہے. تھا. میں نے بارہا ٹی وی پر کہا کہ کوئی ایسا گرینڈ اپوزیشن لائنس کی یہاں بات نہیں ہے. ہماری یہ کوشش ہے کہ جو بنیادی نکات ہیں ان پر اپوزیشن کی سوچ میں ہم آہنگی ہو جائے, اور اس کے اندر بنیادی نقطے یہ تھے کہ قانون کی بالادستی ہو اور آئین کی حکمرانی ہو. یہ ہماری کوشش تھی. اس میں بہرحال اس باتوں پر سب نے اتفاق کیا. ایک ریزولوشن بھی پاس ہوا جب میٹنگ ہوئی, لیکن اس کے بعد اس پہ پیش رفت نہ ہو سکی کیونکہ سیاسی جو تحفظات ہیں, اختلافات ہیں, وہ دور نہ ہو سکے. لیکن آج بھی اس کو کہے بغیر, اس پہ کوئی اتفاق کی بات کیے بغیر, یہ ذمہ داری ہے اپوزیشن کی. میں نے یہ کہا نا, آج جہاں حکومت ناکام ہے اپوزیشن بھی ناکام ہے. وہ بھی کام نہیں کر رہے, یہ بھی کام نہیں کر رہے. اپنی ذمہ داریاں نبھائیں جو آپ کی ہیں اور ملک کو آگے بڑھائیں. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کو ریزرو سیٹ سے محروم کر دیا ہے, جس پر پی ٹی آئی کی جانب سے عدالت کے کنڈکٹ پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ آج صدر مملکت آصف علی زرداری نے جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا سینئر ترین جج ڈکلیئر کر دیا ہے, جس کے بعد ان کے لیے چیف جسٹس بننے کی راہ مزید ہموار ہو گئی ہے. عدالتوں سے جڑے ان معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون جہانگیر جدون اور حسن رضا پاشا. سر بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر, صدر مملکت نے آج ان کے پاس ایک معاملہ چلا گیا جو پہلے ہمارے جسٹس محمد علی مظہر صاحب تھے اور 2 ججز اور تھے, انہوں نے یہ معاملہ خود نپٹانے کے بجائے صدر پاکستان کو بھیج دیا. تو صدر پاکستان نے وہی کیا جو انہوں نے پہلے کیا تھا. اب ججز سینیورٹی پر کافی سوالات اٹھ رہے ہیں, جبکہ ہمارے جو 5 ججز تھے انہوں نے آئی سی اے بھی فائل کی تھی, لیکن آل آف سڈن سنڈے کو ایک نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو؟ حسن سر, آپ کی پرمیشن سے میں جہانگیر سر سے یہ سوال پہلے کرنا چاہوں گی, پھر میں آپ کی طرف آؤں گی. بہت شکریہ. دیکھیں, یہ جو آرٹیکل 200 ہے, اس میں پریزیڈنٹ کے پاس پاور ہے کہ وہ جج ٹرانسفر کر سکتے ہیں, لیکن ابھی تو سو فار ایز آئی ایم کنسرنڈ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ انہوں نے پرماننٹ کہا ہے جی میں ٹرانسفر کر سکتا ہوں. تو جب وہ جج پرماننٹ ٹرانسفر ہو جائیں گے تو پھر آرٹیکل 175A ریڈنڈنٹ ہو جائے گا. پھر تو ایک قسم کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی نا آپ کی دوسری ہائی کورٹ میں. تو یہ تو بڑا مطلب بلو ہو جائے گا جوڈیشری کے لیے, انڈیپینڈنس کے لیے. ٹھیک ہے, اگر کسی ہائی کورٹ میں کوئی ریزنز ہیں, کوئی ضرورت پڑتی ہے, تو اس کے لیے آرٹیکل ایک دیتا ہے, ارینجمنٹ دیتا ہے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 200 کے, جو آپ جج ٹرانسفر کر سکیں. جس طرح کوئی نئی ہائی کورٹ بنتی ہے تو کوئی وہاں پہ جج نہیں ہے تو دوسری جگہ سے آ جاتا ہے. تو اس طرح تو اب انہوں نے یہ کام اگر کرنا شروع کر دیا جو انہوں نے کر دیا ہے, تو پھر تو دیکھیں نا, آپ کسی بھی چیف جسٹس ایک ہائی کورٹ سے جج اٹھا کے دوسری جگہ لے جائیں, وہاں پہ کہیں گے جی یہ سینئر ہے, اس کو میں پرماننٹ یہاں پہ کرتا ہوں. تو یہ تو جوڈیشری کا جو بھی انڈیپینڈنس تھوڑی بہت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو پھر تو سارے جو پہلے ہی ہم کہہ رہے ہیں جی کہ ایگزیکٹو کے پاس اتنی پاور نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں کوئی بھی ادارہ ہے, چاہے وہ جوڈیشری ہے, ایگزیکٹو ہے, پارلیمنٹ ہے, ایبسلوٹ پاور جو ہے کرپٹ دا مین ایبسلوٹلی. تو جب آپ کے پاس ایبسلوٹ پاور ہے یہ کسی بھی طریقے سے, تو پھر وہ آپ پہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے, جو کانسٹیٹیوشن کا میکانزم ہے, جو اس کے کنٹور ہیں, فنڈامنٹل ہیں, اس میں نہیں رہے گا. تو پھر یہ سسٹم جو ہے یہ کولیپس کرتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے. صحیح. حسن سر, اب یہ ججز اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی ہے یا یہ ٹرانسفر ہوئی ہے؟ کیونکہ جہانگیر سر کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مطلب ایک طرح سے نئی اپوائنٹمنٹ ہوئی. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اپوائنٹمنٹ ہے یا یہ ٹرانسفر ہی ہے؟ ود ڈیو ریسپیکٹ میں اپنے بھائی سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا, کیونکہ یہ ٹرانسفر ہے آرٹیکل 200 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, ان کو ٹرانسفر کیا گیا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ آرٹیکل 200 میں یہ نہیں لکھا گیا کہ جب ٹرانسفر ہوگی تو وہ پرماننٹ ہوگی یا عارضی طور پر ہوگی. اس پہ مزید سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب معاملہ اب جائے گا تو وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے کہ وہ اس کی انٹرپریٹیشن کر سکے, کیونکہ یہ صرف صدر مملکت کے پاس ایکسکلوسیو اختیار نہیں ہے. اگر تو صرف آرٹیکل 200 میں صدر مملکت کے پاس اختیار ہوتا تو پھر ان کی بات میں کچھ وزن تھا, لیکن اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کی کانسنٹ شامل ہے, دونوں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کی, جن کی کورٹ سے جج نے ٹرانسفر ہونا ہے اور جس کورٹ میں جج صاحب نے جانا ہے, دونوں کی چیف جسٹس صاحبان کی کانسنٹ, اور اس سے بڑھ کے اس جج کی بھی کنسنٹ چاہیے ہوتی ہے جس کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. تو یہ ایکسکلوسیولی صدر مملکت کی ڈومین نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ جب یہ سارا پروسیجر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر ایک سمری کی شکل میں بھیجا جاتا ہے صدر مملکت کے پاس, اور اس کو وہ
سائن کر دیتے ہیں جس طرح کے باقی نوٹیفیکیشن پہ صدر مملکت بطور سربراہ مملکت دستخط کرتے ہیں. تو یہ ایسے ہی سمجھا جائے گا. اس کو پولیٹیکلی اگر انالائز کیا جائے تو صدر مملکت تقریباً ڈاکخانے کا کام کر رہے ہیں اس میں, اور مین کانسرن چیف جسٹس آف پاکستان, دو ججز ہائی کورٹ, دو چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹ, اور چوتھا جو ہے وہ اس جج صاحب کی کانسنٹ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح آسانی سے ہر جج کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز تھے کیا وہ اتنے اہل نہیں تھے کہ ہمیں لاہور سے 13ویں نمبر والے جج صاحب اٹھا کے یہاں لانے پڑے؟ سوالات اس لیے اٹھتے ہیں, اور ایک الزام یہ بھی لگتا ہے کہ یہ کورٹ پیکنگ ہوئی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. دیکھیں یہ تو اپنا اپنا دیکھنے کا اینگل ہے. جو یہ بات کر رہے ہیں یقینی طور پہ کچھ ایسی سمیل آ رہی ہے کہ یہ کورٹ پیکنگ کی گئی ہے, اور جو سینئرٹی پرنسپل ہے اس کو انڈو کرنے کے لیے باہر سے دوسری ہائی کورٹ سے جج کو لا کے اوپر بٹھایا گیا ہے, جو کہ اگرچہ وہاں پہ 13ویں نمبر پہ تھے لیکن جب یہاں پہ آئے تو وہ سینئر موسٹ ہو گئے. انفارچونیٹلی یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پہلا ایسا ٹرانسفر نہیں ہے. جدون صاحب اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جب پہلی دفعہ ہائی کورٹ بنی تو اس وقت جسٹس سردار محمد اسلم صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے ہی لایا گیا تھا ایز چیف جسٹس, لیکن اس وقت یہ تھا کہ اس وقت وہاں پہ کوئی اور ہائی کورٹ کا جج نہیں تھا, لہٰذا وہ چیف جسٹس کے طور پہ انہوں نے اوتھ لے لیا. سر آپ کو پوائنٹ آ گیا. جہانگیر سر, ریزرو سیٹس کا جو فیصلہ آیا, بہت سے پی ٹی آئی کے ممبر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئینی بینچ کا غیر آئینی فیصلہ تھا. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ آئینی بینچ کا غیر آئینی فیصلہ تھا؟ اور اگر یہ جو ریزرو سیٹس تھیں اگر یہ پی ٹی آئی کی نہیں تھیں تو کیا آرٹیکل 51 کے تحت یہ باقی جماعتوں میں بانٹی جا سکتی تھیں؟ یہ دیکھیں میں ایک چیز پہلے کلیئر کر دوں. جس طرح پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب پریزیڈنٹ نے کہا ہے یہ پرماننٹ ٹرانسفر ہے, آئین میں تو نہیں لکھا ہوا پرماننٹ ٹرانسفر. وہ ٹرانسفر کی ریزن بھی نہیں کی ہے کہ 17ویں نمبر سے 13ویں نمبر سے آ کے ایک اوپر چیف جسٹس کو بٹھا دیا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ ایک ہائی کورٹ کو اسلام آباد کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں. اس میں ایگزمپشن کی کیا بات ہے؟ ویری کلیئر, 100% کلیئر ہے کہ آپ اس ہائی کورٹ کو آزاد نہیں کرنا چاہتے اور اپنی مرضی اور منشا کے جج لانا چاہتے ہیں جن سے آپ اپنے کام کروا سکے. دس از اے کلیئر کٹ پوزیشن. اس میں تو دیکھیں نا, اگر ہم کلیئرلی اسی پہ بات نہیں کرتے تو ہم تو کوئی چیز چھپا رہے ہیں یا اس کے اندر کوئی مسئلے مسائل ہے. اب دیکھیں نا, ایک جج سب سے سینئر ہے, اس کے اوپر آپ آ کے بٹھا دیتے ہیں. آپ کو اس کو فیصلے سے اختلاف ہو سکتا ہے, آپ اپیل کریں یا وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مطلب ہے ہم کئی ججمنٹ ہے اس پہ اختلاف رکھتے ہیں کہ جج صاحب نے فیصلہ نہیں کیا. لیکن اب تمام ایک ہائی کورٹ کی سینئرٹی کو ڈسٹرب کرنا کہ 5 ججوں کو جی کہ انہوں نے خط لکھ دیا تو اس کے بعد ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہے, سامنے نظر آ رہا ہے. اس کو میں اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں. ان ججوں کو نہ تو ڈی بی دی جائے, 3 ججوں کو دی جا رہی ہے, ان کے ساتھ ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے. اگر آپ کنڈیم کرتے ہیں تو پھر کوئی وکلا تحریک کیوں نہیں چل رہی؟ یہ ججز بالکل تنہا کیوں چھوڑ دیے گئے ہیں؟ ہم نے تو دیکھا ماضی میں وکلا تحریک چلی, بہت کچھ ہوا, ہمارے وکلا نہیں کیا, لیکن ابھی کیوں ایسا کچھ نہیں ہو رہا؟ نہیں, وکلا دیکھنا, وکلا کے اپنے سیلف انٹرسٹ ہیں. جب آپ رول آف لا کے لیے یا آئین کے لیے جب جو وکلا نہیں ہے نا, تو ان کے اپنے دیکھیں نا, کسی کی دال روٹی لگی ہوئی ہے, کسی کے کیا مسئلے ہیں, کسی نے ایڈوائزری لی ہوئی ہے, کسی نے اپنے بندے جج اپوائنٹ کرائے ہوئے ہیں, کوئی بار کونسل کی سیٹ کے لیے دوڑ میں ہے, کوئی جوڈیشل کمیشن کی ممبرشپ کے لیے سیٹ میں ہے. تو ہر بندے کا اپنا ایک انٹرسٹ ہے. وہ کہتا ہے میرے انٹرسٹ کو ڈیمیج کر کے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. تو یہ تو اب جو بندہ جو ہے رول آف لا کے لیے اس مشکل وقت میں بات کرتا ہے, آئین کی بات کرتا ہے, تو اس پہ تو بڑی مصیبتیں آتی ہیں. اس کو تو فری ہینڈ نہیں دیا جاتا کہ آپ جو مرضی پھر کرتے رہیں. تو اس طرح جو ہے وکلا کا جو ہے یہ جو ریزرو سیٹس ہیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کہ یہ اگر پی ٹی آئی کی سیٹس نہیں تھی تو پھر یہ کس کی؟ وکلا جو ہے نا وہ پھر 2 گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں, پھر اس کے آگے فردر جو ہے وہ انٹرسٹ کی ڈیوائڈ ہے, تو اس طرح مشکل ہے. تو آپ کو یہ جو دوسرا کوشچن ہے ریزرو سیٹ کا, دیکھیں اس میں بھی اب یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ ایک عدالت جو ہے یہ پہنچتی ہے کہ جی پی ٹی آئی کو سیٹیں نہیں ملنی چاہیے, ٹھیک ہے, فار دا مومنٹ ہم بات مان لیتے ہیں کہ ان کی پارلیمنٹ کے اندر ایگزسٹنس ہی نہیں ہے, نہ وہ پارٹی ہے. حالانکہ سپریم کورٹ کی انہیں ججوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کو نشان چھینا ہے, لیکن وہ بطور پارٹی موجود ہے. اب یہ سپریم کورٹ ہی کہہ رہی ہے. اب ان ججوں کو دیکھیں نا, اب دیکھیں بندے کو آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے. معاشرے کے اندر جو تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے, ہم بطور وکیل اس کو زیادہ, اگر جوڈیشری کے اندر وکلا کے اندر, تو ہمیں کیٹیگوریکلی سٹانس لینا چاہیے اس پہ. ہم اس کو زیادہ آبزرو کر سکتے ہیں, ہمیں زیادہ پتہ ہوتا ہے. ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ اس کام کے ایکسپرٹ ہے؟ کم از کم دیکھیں نا, جو مینجمنٹ کر رہے ہیں, جو ایگزیکٹو, تو اس کے بارے میں تو بندہ کھل کے بات کرے نا کہ جی یہ کام ہو رہا ہے. تو اس طرح دیکھیں نا, اگر وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کی سیٹیں نہیں ہیں,
تو بھائی اگر نہیں ہے تو ان کو بھی نہ دو، تو پھر ان کی کس طرح سیٹیں؟ اگین کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا ہے. کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 51 کہتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہ کون سا پروپورشنل قانون ہے، کون ریپرزنٹیشن. سا آئین ہے کہ ایک پارٹی 3 سیٹیں جو ہے وہ ڈائریکٹ جیت کے آتی، چاہے وہ میری پی ایم ایل این ہے، میری پارٹی ہے، کسی کی آپ کی پارٹی ہے، پاشا صاحب کی پارٹی ہے، کسی بھی پارٹی سے افیلیشن ہے، تو اس کو ریزرو سیٹیں ساتھ کس طرح مل سکتی ہیں 3 سیٹیں والے کو؟ کون سا لا ہے، کون سا قانون ہے؟ اس صحیح. آئین کا تو انہوں نے اڑیا بگاڑ کر دیا ہے، سپریم کورٹ نے اس آئین کو تباہ کر دیا ہے. حسن سر، کوئی ایسا پریسیڈنٹ ہے کہ کوئی 13 ججز کا فیصلہ جو ہو 10 ججز کالعدم قرار دے سکے؟ کوئی ایسا پریسیڈنٹ رہا ہے سپریم کورٹ کی ہسٹری میں؟ دیکھیں 26ویں ترمیم سے پہلے تو ایسا کوئی پریسیڈنٹ نہیں تھا، اور رولز بھی یہی کہتے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہ جو ریویو پٹیشن جب فائل ہوگی تو کم از کم بینچ کے نمبر جو ہے وہ وہی ہوگا جس نے اوریجنل ججمنٹ جو ہے وہ اناؤنس کی ہے، اور اس سے زائد ہو سکتے ہیں، اس سے کم نہیں ہو سکتے. اور پھر یہ پرائورٹی ہوتی تھی کہ وہ ججز اگر کورٹ میں موجود ہیں، بینچ کا حصہ ہیں، تو ان کو اس بینچ میں شامل کیا جاتا ہے جس میں ریویو پٹیشن لگتی ہے. کم از کم اگر وہ نہیں ہیں، ریٹائر ہو گئے ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی موجود ہے تو وہ اس بینچ کا حصہ بنے گا ریویو والے کا. لیکن 26ویں ترمیم کے بعد سٹرکچرل جو چینجز آئی ہیں ان میں ایک یہ آئی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ بن گیا، اور اس کے تحت اس کا جو فل بینچ ہے، فل کورٹ ہے، وہی اس کا فیصلہ کر سکے گا. صحیح. جہانگیر سر، یہ جو کل جو مکالمہ ہوا ججز صاحبان جی کے درمیان، پرسوں ججز صاحبان کے درمیان اور حامد خان صاحب کے درمیان، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بینچ باعث تھا یا یہ صرف ایک اسپیکولیشن ہے اور پی ٹی آئی والے پروپوگینڈا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اصل میں احمد خان بھی بعض باتیں جو ہے نا، دیکھیں ایک وکیل کو ڈیکورم جو ہے کورٹ کا مینٹین کرنا چاہیے. وہ اپنی تھوڑی سی پولیٹیکلی اینگل سے بھی بات کرتے ہیں، اور دیکھیں میں پہلے بتایا آپ کو، آپ کسی جج کے فیصلے اختلاف کر سکتے ہیں، اور ہمیں بعض اوقات بڑے سخت اختلافات ہیں. یہ دیکھیں ساری سپریم کورٹ کو مینیج کیا جا رہا ہے، اور مینیج کہاں سے ہوتا ہے سب کے پاشا صاحب کو بھی پتہ ہے. اب یہ نہ بتائیں تو غلط بات ہے. تو یہ دیکھیں ساری جتنے بھی وکیل ہیں، یہ تو بار کونسل کے ممبر ہیں، ہر وقت مطلب ان ٹچ رہتے ہیں، ہر بات کا ان کو پتہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں نا، آپ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ریویو کو کیوں 10 مہینے کے لیے پینڈنگ کیا گیا ہے؟ کیوں نہیں ریویو فوراً سنا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ریویو ان ججوں کو سائیڈ لائن کر کے ان ججوں کے حوالے کرنا تھا جو ان کے فیور میں فیصلہ دیں. جب بینچ بن چکا ہے کہ سب لوگوں کو پتا ہے اس کا یہ فیصلہ آئے گا، تو وہ فیصلہ کبھی بھی میرٹ پہ نہیں ہوتا، جو بھی فیصلہ ہو. اب دیکھیں نا، میں کسی اپنے کیس میں جاتا ہوں تو مجھے پہلے ہی پتا ہے جج صاحب نے انہوں نے یہ فیصلہ، جو پہلے بھی جج کرتے رہے ہیں، ثاقب نثار کرتے رہے ہیں یا بندیال صاحب کرتے رہے ہیں، وہ اس کو وقت بھی بینچ بیٹھا تھا تو پتا چل جاتا تھا کہ یہ فیصلہ آئے گا. وہ بھی انڈیپینڈنٹ فیصلے نہیں تھے، وہ بھی میرٹ پہ نہیں تھے، اور یہ والا فیصلہ بھی میرٹ پہ نہیں ہے. تو کیونکہ سب کو پتا تھا، وہ مینج کیا گیا ہے کہ جی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک آئینی بینچ، کیا وہ جج کو آئینی اس میں کنسٹیٹیوشن بینچ میں شامل کیا جا سکتا؟ کیا رکاوٹ تھی؟ لیکن وہ ان کو پتا ہے اگر ان کو کنسٹیٹیوشن بینچ میں بٹھائیں گے تو یہ اپنا پہلے والا فیصلہ باہر رکھیں گے، سیٹیں نہیں ملیں گی ان کو. صحیح. تو یہ دیکھیں نا، یہ اس طرح کی میرمبیٹس کنسٹیٹیوشن کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے سپریم کورٹ، اور جو بھی لوگ ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ سپریم کورٹ کے ساتھ، یہ کھلواڑ کر رہے ہیں، تباہی ہے. ان کو یہ گلے پڑے گی ساری چیزیں. صحیح. حسن آج سر، ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ جو ہے، جی ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ 43 کے بعد جوڈیشل مرڈر ہوا ہے، تو یہ بھی آہستہ آہستہ اب جوڈیشل جو ہے نا وہ مرڈر کی طرف جا رہے ہیں، جوڈیشل مرڈر کر رہے ہیں کیسوں کا. یہ بھی صحیح. حسن سر، ابھی ای سی پی نے مطلب 1 سال تک 2 وضاحتیں آنے کے باوجود سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا، اور اب جو ایک فیصلہ آئے گا اب یہ مانیں گے. تو آپ اگر ای سی پی کے کردار پہ انگلی اٹھائی جائے تو درست ہوگا، کیونکہ 2 وضاحتیں بھی آ گئیں، 12 جولائی کا فیصلہ بھی آ گیا، اور اب یہ فیصلہ وہ مان لیں گے. کیا ای سی پی اب اس کے ایسے ای سی پی کو کسی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، یا ای سی پی کے اوپر بھی کوئی سوالات جو اٹھ رہے ہیں جس پہ وہ کہتے ہیں کہ پروپوگینڈا ہو رہا ہے؟ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو آپ؟ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں جن کو دیکھنا پڑے گا. نمبر 1 کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریزرو سیٹس نہیں دی ان کو، اور ان کو چیلنج کر دیا گیا پشاور ہائی کورٹ میں. نسبتاً بہتر بینچ تصور کرتے ہوئے بائی چوائس پی ٹی آئی جو ہے وہ ادھر چلی گئی، اور وہاں پہ کیا ہوا کہ 5-0 کی ریشو سے فل بینچ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ جو ہے پی ٹی آئی کو نہیں جاتی یا سنی اتحاد کونسل کو سیٹس نہیں جاتی. اس کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اب وہاں پہ اس فیصلے کے 2 حصے ہیں. نمبر 1 یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ سیٹس جو ہے وہ سنی تحریک انصاف کو جانی چاہیے، حالانکہ نہ تحریک انصاف اس میں پٹیشنر تھی، اور نہ ہی تحریک انصاف کے وکیل نے یہ کہا کہ یہ ہمیں دینی چاہیے، بلکہ انہوں نے کہا سنی اتحاد
کونسل کو جانی چاہیے. پھر کیا ہوا کہ آگے 51 میں مزید ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ کی گئی, اور یہ کہا گیا کہ جناب 15 دن آپ کو ملتے ہیں, جبکہ کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہے واضح طور پہ کہ 3 دن کے اندر اندر آزاد اراکین نے فیصلہ کرنا ہے. ایک تو اس کیس میں جو اوریجنل جو فیصلہ ہے اس میں ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہوئی. اب یہاں پہ ریویو میں بھی 2 حصے آپ دیکھیں گے. ایک یہ کہ یہ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کو سیٹس نہیں جانی چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے اس حد تک, لیکن جو اگلا فیصلہ کیا کہ یہ مختلف جماعتوں میں تقسیم کر دی, یہ بھی ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن کے متبادل میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آئین میں اور الیکشن ایکٹ 2017 میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ یہ سیٹس اگر ان آزاد اراکین کو جنہوں نے پارٹی غلطی سے ایسی پارٹی جوائن کر لی جو کہ پارلیمانی پارٹی کی حیثیت نہیں رکھتی تھی اور اس وجہ سے ان کو روک دیا گیا, ان کو یہ محروم کر دی گیا ریزرو سیٹ سے, تو پھر آپ کس آئین اور کس قانون کے تحت ان کو دے رہے ہیں. سر بہت شکریہ جہانگیر سر آپ کا بھی, اور حسن رضا آپ کا بھی پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. پانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی مسلسل قید و بند کی تکالیف برداشت کر رہے ہیں. اطلاعات کے مطابق جیل میں بشریٰ بی بی کی طبیعت شدید خراب ہے. کچھ پارٹی رہنماؤں کے مطابق بشریٰ بی بی کو جیل میں بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں ہیں. اس سب پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بشریٰ بی بی کی بہن مریم ریاض بٹو. میم بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. خبریں گردش کر رہی ہیں کہ بشریٰ بی بی کی جیل میں طبیعت ٹھیک نہیں ہے. آپ کی کسی فیملی ممبر کی ان سے ملاقات ہوئی, آپ کیا کہیں گی اس پہ کہ ان کی طبیعت کو کیا ہوا ہے اور کیا ڈاکٹرز کی رسائی ان تک کی گئی ہے یا نہیں؟ جی السلام علیکم سوزن. لاسٹ ویک فیملی ملنے گئی تھی تو ان کی ملاقات ہوئی. اسی دوران میں ہمیں پتہ لگا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس سے کوئی ان کا جو کمرے کا پنکھا وغیرہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی جب میں نے بات کی تھی اس ٹاپک پہ تو انہوں نے 2 دن تک ان کے جو بھی اب میں کہتی انہوں نے اب وہ جو بھی اس وقت کنٹرولنگ پاورز ہیں جو جیل کو کنٹرول کر رہے ہیں, انہوں نے تقریباً 2 دن ان کے جیل کے سیل کی بجلی بند رکھی تھی جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھیں. اور ابھی بھی انہوں نے یہ کیا کہ 4 دن سے وہاں پر کوئی ایشو تھا یا ایشو کریٹ کیا گیا, اللہ کو معلوم ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن اس کی وجہ سے ان کا پنکھا تک نہیں چل رہا تھا. اور جیسے سب قیدیوں کو سہولت دیتے ہیں گرمیوں میں کولر کی, تو کولر بھی جو ہے وہ خراب تھا, وہ بھی نہیں چل رہا تھا. تو آپ سوچیں ایک چھوٹا سا سیمنٹ کا سیل ہو اور اس میں آپ کو مریم صاحبہ آپ کے وکلا نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا کہ یہ جو بیسک فیسلٹیز ہیں ایز پر جیل مینول ان کو کیوں نہیں دی جا رہی, یا آپ کی پارٹی نے کوئی تحریک چلائی اس بارے میں کہ بشریٰ بی بی ایک خاتون ہے, پردہ نشیں ہیں, کیوں یہ سب ان کے ساتھ ہو رہا ہے؟ تو ایسا کچھ ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ کو پتہ ہے انہوں نے جو جس سیل میں یا جس کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے وہ بالکل عام قیدیوں والا ہے, اور انہوں نے بی بی نے یا خان صاحب نے کبھی اس سے زیادہ جو ان کا بلکہ قانونی حق بھی ہے کہ ان کو بہتر سیل دیا جائے, انہوں نے نہیں مانگا. اس پہ ہمارا یہ ان سے ہوتا ہے کہ آپ یا جیل اتھارٹی کے جو عام قیدی کے حقوق ہیں کم از کم وہ آپ ان کو پراپر طریقے سے دیں. اب اس میں جب کورٹ میں کہا گیا, اب دیکھیں بجلی, میں نے وکیلوں سے پوچھا کہ جی جب آپ کورٹ میں جا کے کہتے ہیں کہ جو سہولیات جیل میں مل رہی ہیں وہ مل رہی ہیں, تو انہوں نے کہا جی کھانا مل رہا ہے. میں نے کہا کھانا اگر اس طرح کا ہو کہ وہ کھانا نہ کھایا جائے, یا پانی اس طرح کا ہو کہ اس میں ریت اور مٹی ڈال کے دی جائے, یا پنکھا ہو لیکن بجلی بند کی جائے, تو کیا اس میں سہولیات کی لسٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بجلی یا پانی؟ انہوں نے کہا جی یہ تو گیون ہے, وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے. تو میں نے کہا پھر آپ لوگ کہتے تھے کہ ان کو سہولیات دی گئی ہیں, تو یہ اب سہولیات دی جائے, کولر دیا جائے, پنکھا دیا جائے, بجلی بند کر دی جائے, تو مجھے نہیں پتا کہ یہ پھر اس کو کون سے کورٹ میں جا کے جو ہے وہ فائل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا کورٹ ہے جس میں ہم لوگ تو مطلب یہ کہنا تو پھر درست ہوگا نا کہ آپ کے پارٹی رہنما جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ کوئی بھی تحریک چلانے میں یا کوئی بھی بشریٰ بی بی کے لیے آواز اٹھانے میں ناکام ہو گئے ہیں, کیونکہ ابھی گرمیاں آ جائیں گی, پھر محرم کی چھٹیاں آ جائیں گی, پھر آگے مزید گرمی ہوگی. کہتے تھے عید کے بعد تحریک چلے گی, 2 عیدیں گزر گئیں, 3 عیدیں گزر گئی, کوئی تحریک نہیں چلی, تو اب تو گرمی کا بھی ایک ان کے پاس ایکسکیوز آ جائے گا. یعنی کہ یہ کہنا درست ہوگا کہ پی ٹی آئی کے لوگ کمپرومائزڈ ہیں اور وہ اپنے بانی پی ٹی آئی جو عمران خان صاحب ہیں ان کے لیے کوئی تحریک نہیں چلا پا رہے, نہ ان کی اہلیہ کے لیے کچھ کر پا رہے ہیں. اہلیہ تو دور کی بات ہے, اگر وہ خان صاحب کے لیے کر لیں گے, کیونکہ جب تک خان صاحب باہر نہیں آئیں گے تو بی بی کو بھی آپ کو پتہ ہے کہ کافی سارے لوگوں کو بشریٰ عمران وہ واحد آج سمجھیں گے پارٹی میں, یا ایون خان صاحب کے بہت قریبی جو خاندان کے لوگ ہیں ان میں سے بھی وہ ایک واحد انسان ہیں جنہوں نے باہر جب وہ جیل سے نکلی تو انہوں نے بھرپور طریقے سے خان صاحب کو آزاد کروانے کے لیے جو بھی ان سے بن پڑا, انہوں نے ریلی میں شرکت کی, اڑی چوک تک گئیں, ان پہ گولیاں چلیں, وہ اپنی جان پر کھیل کے وہاں گئیں. اس کے علاوہ مجھے کہنے کی تو سوزین اس میں کوئی
सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब हर एक की कोई मजबूरी है, और जैसे वही है कि अगर आपकी इतनी मजबूरी है, आप फिर ऐसे करें, किसी और को उठा दे दें, आप कम से कम इतने पर्क्स एंजॉय ना करें। तो ये पर्क्स की आपने बात की, तो फिर तो जो रिजर्व सीट्स का फैसला था, आप उसको किस तरह से देखती हैं कि क्या अगर रिजर्व सीट्स पीटीआई को मिल भी जाती, आपकी वो खवातीन, जैसे मैंने पहले भी फरमाया था कि सुप्रीम कोर्ट में तो आके बैठती हैं, सड़कों पे इमरान खान साहब के लिए कोई नहीं आता, तो क्या वो रिजर्व सीट्स अब डिजर्व करते थे, या ये जो फैसला हुआ है ये बिल्कुल ठीक हुआ है, उनको नहीं दी रिजर्व सीट्स? फैसला इस चीज पे तो नहीं होना चाहिए कि वो लोग आके पार्टी के लिए कुछ काम करते थे, यानी फैसला तो इस बात पे होना चाहिए कि कानून के तहत वो सीटें किसको मिलनी चाहिए थी। और कानून को अगर मैं जितना भी मुझे पता है या जो मैंने पढ़ा है, तो उसके लिहाज से तो ये कानूनी फैसला नहीं है। तो ये आगे आप पार्टी को देख के तो फैसला नहीं करते, आप ये देखें कि कानून क्या कह रहा है। लेकिन ये आपको पता है कि इलेक्शंस में तो शुरू से ही जिस तरह से वो काजी जो उनके नाम के साथ भी काजी था और वो किसी तरह के भी काजी नहीं थे, वो करके फैसला के बल्ले का निशान छीन के, और जो भी उन्होंने पार्टी के साथ किया, तो उससे लेके अभी तक तो सुसान हमने तो कभी नहीं देखा कि इंसाफ मिला हो इस सिलसिले में। तो अब क्या और बुशरा थोड़ा तो बीबी मेरा की वो रिहाई के भी लिए आपको अदालतों पर एतबार है? बिल्कुल नहीं है। अगर बुशरा इमरान का अभी केस जो जमानत का लगता तो वो जमानत उनकी हो जाती। वो आप देखें कि वो केस ही नहीं लग रहा, वो केस लगता है तो कहते हैं कि जी हम रेडी नहीं हैं। अब देखें, आज जो ये उनके साथ हुआ, फिर खान साहब की महिलाएं की जमानतें कैंसिल हो गई, ये आप मुझे बताएं कि ये कहाँ पे क्या इंसाफ हो रहा है? 26 अमेंडमेंट के बाद इंसाफ की तवक्को मुझे तो नहीं है। बहुत शुक्रिया मैम प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। 3 प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।